اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الرابع ان تکون مضافا الیہا اسم زمان صالح للاستغناء عنہ نحو یومئذ وحینئذ او غیر صالح لہو نحو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ بس ہماری میرے عزیزو، جیسا کہ آپ عزیزوں کے بھائیوں کے علم میں ہے، بس ہماری اذ کے بارے میں چل رہی تھی۔ اذ کے استعمال کی 4 وجہ تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اذ اسم ہے زمانے ماضی کے لیے۔ اس پہلی وجہ کہ اذ اسم ہے زمانے ماضی کے لیے، اس کے آگے استعمال کی پھر 4 اس کے استعمالات تھے۔ لہا اربعۃ استعمالات، کس کے؟ وہی اذ جو اسم ہے زمانے ماضی کے، اس کے 4 استعمال تھے۔ پہلا ظرف تھا، دوسرا مفعول بہ ہوتا ہے، تیسرا بدل مفعول بہ کا، اور آج ہم چوتھا اسی کا پڑھ رہے ہیں۔ آقا جان توجہ فرمائیے، پہلی واج کا جو مطلب بنا تھا اسم لزمان الماضی، اور اس کے 4 استعمال تھے۔ پہلی واج کے جو 4 استعمال تھے، ابھی ہم چوتھا پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اذ مضاف الیہ ہو، اسم زمان کا، خود اذ مضاف الیہ واقع ہو، اسم زمان کا اذ مضاف الیہ ہو، اور پھر وہ اس طرح ہو کہ اس اسم زمان کو ہٹا دیں، استغناء عنہ، ٹھیک ہے، اس کو ہٹانا بھی صحیح ہو، ٹھیک ہے، اور غیر صالح لہو، یا اس کو ہٹانا صحیح نہ ہو۔ چوتھی صورت بتا رہا ہوں، ان تکون مضافا الیہا اسم زمان صالح للاستغناء عنہ او غیر صالح۔ توجہ، اذ مضاف الیہ ہے، کس کا جی؟ اسم زمان کا۔ اذ مضاف الیہ ہے، چوتھی صورت یہ اذ مضاف الیہ ہے، اسم زمان کا مضاف الیہ ہے، اور وہ اسم زمان ایسا ہے کہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے بے نیاز ہو جائیں، اس سے اسم زمان کو ہٹا دیں، صلاحیت رکھتا ہے اسم زمان، ٹھیک ہے، کس بات کی صلاحیت رکھتا ہے اسم زمان؟ کہ اس سے بے نیاز ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا وہ اسم زمان ایسا ہے جس سے بے نیازی ممکن نہیں ہے۔ شروع میں جب میں نے شروع کیا تو ممکن ہے سبقت لسان نہیں ہو، کوئی آگے پیچھے جملہ نکلا ہو، دوبارہ سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ الرابع، چوتھا جناب، اذ مضاف الیہ واقع ہو، اذ مضاف الیہ ہو، اسم زمان کا مضاف الیہ ہو، اور وہ اسم زمان صلاحیت رکھے کہ اس سے بے نیاز ہو جائیں، ہٹا دیں پھر بھی معنی خراب نہ ہو۔ اسم زمان ایسا ہے، صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو ہم بے نیاز ہو جائیں، ہٹا بھی دینا تو معنی میں گڑبڑ لازم نہیں آتی۔ یا وہ اسم زمان ایسا ہے کہ جس سے بے نیازی ممکن نہیں ہے، یعنی اگر اس کو ہٹائیں گے تو معنی خراب ہو جائے گا، اس اسم زمان کو ہٹا نہیں سکتے، بے نیازی ممکن نہیں ہے، معنی خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب علی، جیسے توجہ کرو، یومئذ حینئذ، ٹھیک ہے، یہ کہاں ہے؟ سورہ زلزال میں جاتے ہو نا، وہاں اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر چھوڑ کے آگے یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس یومئذ کو اگر آپ لے لیں، اور یوم جو اذ کی طرف مضاف ہے، یومئذ میں جو یوم مضاف ہو رہا ہے اذ کی طرف، اگر یوم کو ہٹا دیں، صرف اذ رہے، یوم ہٹ جائے، یوم اس میں زمان ہے نا، اذ کی طرح مضاف ہوا نا، یوم کو آپ ہٹا دیں، اذ رہنے دیں، معنی میں خلل نہیں آتا۔ کیوں کہ آیات قبل اور بعد سے
پتہ چل رہا ہے کہ اذ روز قیامت سے مربوط ہے. سابقہ اور لاحقہ آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ اس اذ سے مراد روز قیامت میں یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر معنی میں خلل تو نہ ہوا. ٹھیک ہے, تو لہذا یہاں اسم زمان کو ہٹا بھی سکتے ہیں. اچھا, جہاں اسم زمان سے بے نیازی اور استغنا صحیح نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر, بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد, بعد اذ ہدیتنا کہ جب آپ نے ہماری ہدایت کی, ہدایت کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. یہ تو ٹھیک ہے, پہلے ہدایت کی ہے تو اب ٹیڑھا نہ کر. اگر بعد ہٹا دیں, بعد مضاف ہوا ہے اس کی طرف, بعد اس میں زمان ہے مضاف ہوا ہے اس کی طرف, یہ محل شاہد ہے. اچھا, اگر آپ بعد کو ہٹا دیں تو معنی کر کے دیکھو, ربنا لا تزغ قلوبنا اذ ہدیتنا, پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جب ہدایت کی. اللہ جب ہدایت کر رہا ہے تو اس وقت ٹیڑھے کا کوئی معنی ہے؟ اللہ جب ہدایت کرے, پہلے ہدایت ہو جائے, ہدایت ہونے کے بعد دعا ٹھیک ہے, جب اللہ ادھر ہدایت کر رہا ہے ادھر ٹیڑھے نہ کر, کیا بات ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ٹھیک ہے, بعد ہٹائیں پھر معنی کریں, معنی ٹھیک نہیں بنتا. ٹھیک ہوگی بات ہے جان. یہ جناب چوتھی وجہ ہے اس اذ کے استعمال کی. ٹھیک ہے, اس چوتھی کو میں پڑھتا ہوں پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جناب علی. الرابع ان تکون مضافا الیہا اسم زمان صالح للاستغناء عنہ. ان تکون یہ از مضاف الیہ ہے اسم زمان کا, اسم زمان صالح, اسم زمان صلاحیت رکھتا ہے للاستغناء عنہ کو اسم زمان سے بے نیاز ہو جائیں. نحو یومئذ حینئذ, یوم جو اس کی طرح مضاف ہوا, یوم ہٹا بھی دیں, ہین کو ہٹا بھی دیں, معنی تبدیل نہیں ہوتا. یا اس میں آپ کو لا کر ایک آیت کے اوپر یومئذ کو دکھایا ہے کہ معنی میں خرابی نہیں آتی, جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا یومئذ تحدث اخبارہا میں یومئذ یوم ہٹا دیں, اذ رہنے دیں, تو زلزلت الارض تحدث اخبارہا سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد روز قیامت ہے, معنی میں خرابی نہیں آتی ہے. لیکن بعض جگہ پہ اسم زمان کو ہٹا نہیں سکتے, جیسے اگلی آیت پڑھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ٹھیک ہے نا. الرابع ان تکون مضافا الیہ اسم زمان, چوتھی یہ ہے کہ اذ مضاف الیہ ہو اسم زمان کا, صالح للاستغناء عنہ اسم زمان صلاحیت رکھتا ہو للاستغناء عنہ کہ اس اسم زمان سے کیا ہوں بے نیاز ہو جائیں. نہ وہ یومئذ حینئذ او غیر صالح لہو, یا اس سے بے نیازی لہو استغناء اس سے کیا ہے ٹھیک نہیں ہے. او غیر صالح, یا اسم زمان ہے صالح للاستغناء, یا اسم زمان ٹھیک ہے غیر صالح لہو اس اسم زمان سے بے نیاز ہونا جو ہے ٹھیک نہیں ہے. نہیں مزہ نہیں آیا. اسم زمان صالح, اسم زمان ہے جو صلاحیت رکھتا ہے للاستغناء عنہ کہ اس اسم نیاز سے استغنا بے نیاز ہو جائیں, عنہ اس اسم زمان سے کیا ہو جائیں بے نیاز ہو جائیں. او غیر صالح لہو, یا اسم زمان ایسا ہے کہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے لہو استغنا کی کہ اسے بے نیاز ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, بعد مضاف و اذ کی طرف بعد ٹائم آنا ٹھیک نہیں بنے گا. تمام ہوا, چار وجہ جو تھی اس کی وہ تمام ہو گئیں. ٹھیک ہے, بڑی توجہ فرمانا, لطفاً میرے بچے توجہ فرمانا. بھی جمہور جو ناوی ہیں نا, جمہور, ایک دو نہیں, جمہور وہ معتقد ہیں کہ اذ جو ہے نا وہ ظرف واقع ہوتا ہے یا مضاف الیہ واقع ہوتا ہے. باقی جو آپ نے بتایا ہے کہ اذ مفعول بہ ہوتا ہے اور اذ
بدل ہوتا ہے مفعول بہ کا. کہا ہے نا آپ نے, یہ ہم قبول نہیں کرتے ہیں, قبول نہیں ہے. جمہور ناوی کہتے ہیں آغا عزیزو, بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اذ ہے, اذ یا ظرف ہوتا ہے یا مضاف الیہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. یعنی کیا, یعنی یہ جو آپ کہتے ہو مفعول بہ ہے, بدل ہے, نا یہ ہمارے پاس نہیں ہے. جمہور ناویوں کا عقیدہ ہے کہ اذ یا ظرف ہوتا ہے یا مضاف الیہ ہوتا ہے. باقی وجہ جو آپ نے بتائی ہیں نا مفعول بہ اور بدل والی, وہ ٹھیک نہیں ہیں. توجہ فرمائی. جب جمہور نے یہ کہا, ہم ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آگا جمہور, ٹھیک ہے تمہارا یہ نظریہ ہے کہ اذ ظرف ہے یا مضاف الیہ ہے, ٹھیک, لیکن ان آیات میں جہاں مفعول بہ بنا ہے وَاذْكُرُوا اذ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسَّرَكُمْ, اذ مفعول بہ تھا, اس کا جواب دے دو. ہم جمہور کو کہہ رہے ہیں, ہم لوگ جمہور کو کہتے ہیں کہ اس جگہ کا جواب دو. یا جہاں ایک دوسری آیت تھی بدل تھا, وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اذ انتبذت من اهلها, اذ بدل مریم تھا. ان کا آپ جواب دے دو کہ یہاں کیا ہے. جمہور جب منکر ہو گئے تو ہم نے کہا یہاں جواب دو. توجہ فرما رہے ہو جی. ابھی جمہور کا جواب سنو. جمہور کہتے ہیں بھائیو ناراض کیوں رہے ہو, غور کرو. وَاذْكُرُوا اذ كُنْتُمْ قَلِيلًا میں جو اذ ہے نا وہ ظرف ہے, ظرف ہے, مفعول بہ نہیں. ادھر آپ والی مثال میں وَاذْكُرُوا اذ كُنْتُمْ میں اذ ظرف ہے. کس کا ظرف ہے؟ مفعول معذوف کا ظرف ہے. اذ ظرف ہے لیکن اس کا مفعول معذوف ہے. مفعول معذوف کا اذ ظرف ہے. کیا تھا نکالو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كُنْتُمْ قَلِيلًا, اذ ظرف ہے نعمت اللہ کا, ٹھیک ہے, مفعول کا ظرف ہے. اذ وہ جو کہہ رہے تھے نا وہ اذ ظرف ہے. کس کا ظرف؟ مفعول کا ظرف ہے, ٹھیک. باقی رہ گئی آپ کی دوسری آیت وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اذ انتبذت من اهلها. یہاں بھی سنو, اذ انتبذت ظرف ہے, ظرف بدل نہیں ہے, ظرف ہے. کس کا؟ مضاف جو مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہے. مضاف ایک کلمہ ہے جو مفعول کی طرف مضاف ہے نا, اس کا یہ ظرف ہے. نہیں سمجھا پایا. اذ انتبذت ہم لوگ کیا بناتے تھے؟ بدل ہے مریم کا اذ. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ ظرف ہے. بھائی کس کا ظرف ہے؟ مضاف کا ظرف ہے جو مضاف ہو رہا ہے مفعول کی طرف. مفعول یعنی مریم کی طرف پیچھے ایک مضاف ہے, وہ کیا ہے؟ قصۃ مریم ہے. اذکر قصۃ مریم اذ ان, یعنی واذکر فی الکتاب قصۃ مریم اذ انتبذت من اہلہا. وہ قصہ جو مضاف ہے مریم کی طرف نا, یہ اذ اس مضاف کے لیے ظرف ہے, ٹھیک. ہم کہتے ہیں جناب آگئے جمہور, جمہور یہ جو تم نے یہ کام کیا, یہ جواب دیا ہماری آیات کا کہ اس میں یہ ہے, یہ جناب علی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جمہور یہ جو تو نے ہماری آیات جس کو ہم نے بنایا تھا, ایک کو مفعول بہ دوسرے کو بدل, تم نے تبدیل کر کے اس کو ظرف بنا دیا اس طرح پھیر کے, دلیل ہے جناب؟ آپ کے پاس دلیل ہے؟ جناب کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے, ہم بے ڈھنگے لوگ ہیں, بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں. دلیل دیتے ہیں دلیل. توجہ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اب دیکھو اذ ظرف ہے کس کا؟ اس نعمت اللہ کا ظرف ہے, مفعول کا ظرف ہے. جیسے ہم نے آپ کو پیچھے کہا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اذ كُنْتُمْ قَلِيلًا, اذ جیسے مفعول کا ظرف تھا, اب جیسے ہے نا یہاں اذ کس کا ظرف ہے؟ نعمت اللہ کا, جو کہ آیا ہے قرآن کی, آل عمران کی آیت ہے, ٹھیک ہے. یہ جناب انہوں نے جواب دے دیا. آئیے اس کو پہلے تطبیق کر لیتے ہیں, پھر اگلی بات کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الثالث ان تکون بدلا من المفعول. یہ میں نے پہلے پڑھا تھا, یہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے میرے خیال میں پڑھ لیا تھا. یہ تیسری وجہ پھر شروع کرو. ابھی رابع ہے اللہ بیو ان تکون مضافا الیہا اسم زمان صالح للاستغناء عنہ او غیر صالح لہو. چوتھی وجہ بھائی کس کی؟ اذ کی. ان تکون مضافا الیہا, اذ مضاف الیہ ہو, اسم زمان, اسم زمان کا اذ مضاف الیہ ہے. اسم زمان کیسا ہے؟ صالح. اسم زمان صلاحیت رکھتا ہے للاستغناء عنہ کہ اس اسم زمان سے بے نیاز ہو جائیں. اذ مضاف الیہ اسم زمان کا, اسم زمان بھی ایسا ہے صالح صلاحیت رکھتا ہے للاستغناء عنہ کہ اس اسم نیاز سے کیا ہو جائیں؟ بے نیاز ہو جائیں, اس کو ہٹا دیں. نہ وہ یومئذ وہی نہ ذن بتا چکا ہوں. او غیر صالح لہو, یہ اسم زمان ایسا ہے, پیچھے لے جاؤ. اسم زمان صالح للاستغناء, اسم زمان غیر صالح. اسم زمان ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا ہے لہو استغناء کی عنہ کہ اس اسم زمان سے بے نیاز ہو جائیں, اس کی یہ صلاحیت نہیں رکھتا, لگانا پڑے گا, بے نیاز نہیں ہو سکتے. نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جب ہدایت کرنے کے بعد. اب بات کو ہٹائیں, اے ہمارے پروردگار دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جب ہدایت کی. جب ہدایت کی تو ٹیڑھے کا کوئی معنی ہے؟ ٹھیک ہے, 4 بجے پوری ہو گئی. جمہور نبی کیا کہتے ہیں؟ وَزَعَمَ الْجَمْهُورُ أَنَّ إِذْ لَا تَقَوْا إِلَّا ظَرْفًا أَوْ مُضَافًا إِلَيْهَا. جمہور معتقد ہیں کہ اذ واقع نہیں ہوتا سوائے ظرف کے یا مضاف الیہ کے, یعنی اذ ظرف بنتا ہے یا مضاف الیہ. وَأَنَّهَا فِي نَحْوِ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا ظرف, جمہور جواب دے رہے ہیں ہمیں. وَأَنَّهَا اور اذ فی نحو, یہ جو وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا میں تھا اذ ظرف لمفعول معذوف, اذ ظرف ہے مفعول معذوف کا, اے اصل میں تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم قلیلاً, تو یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جب تم قلیل تھے. فکسرکم. وفی نحو اذ انتبذت, جس کو پیچھے بدل بنایا تھا. جمہور جواب کیا دے رہے ہیں اس کا؟ اذ انتبذت ظرف کس کا؟ لمضاف الی المفعول محذوف. محذوف جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ جناب علی کیا ہے؟ مضاف کی صفت ہے. مضاف جو کہ معذوف حذف ہوا ہے. توجہ ہے. اذ انتبذت ظرف, اذ انتبذت ظرف ہے کس کا؟ لمضاف الی المفعول. مضاف جو ہو رہا ہے یہ ظرف ہے مضاف کا. مضاف جو کیا ہے؟ الی المفعول. وہ مضاف جو مفعول کی طرف ہے, مضاف کا ظرف ہے. وہ مضاف جو مفعول کی طرف ہے, وہ مضاف کیا ہے؟ معذوف. یہ صفت ہے مضاف کی, مضاف جو کہ معذوف ہے. اے وذکر قصۃ مریم اذ انتبذت, اذ ظرف ہے قصہ کا, مضاف کا, جو مضاف ہو رہا ہے مفعول مریم کی طرف, یعنی اذ ظرف کس کا بنا ہے؟ قصہ کا ظرف ہے جو مضاف ہے مریم کی طرف. ٹھیک ہو گئی میرے عزیز بات؟ موفق رہو. اچھا اس کے اوپر دلیل, جمہور سے دلیل مانگتے ہیں جناب. دلیل ہے, توجہ کرو. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلُ التَّصْرِيحُ بِالْمَفْعُولِ. يُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ, اس قول کی مؤید ہے. کیا مؤید ہے؟ التَّصْرِيحُ بِالْمَفْعُولِ فِي وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اس قول کی تائید کرتا ہے التصریح بالمفعول. مفعول کی جو تصریح ہے نا, اس قول کی تائید کرتا ہے
التسریح بالمفعول, तसरीह बेमफूल इस कौल की तायद में है. फी कहाँ, फी वज़कुरू नेमतल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, मफूल की तसरीह है ना, नेमतल्लाह, वज़कुरू का मफूल है, तो इज़ ज़र्फ है, नेमतल्लाह का ज़र्फ है, वज़कुरू नेमतल्लाह, तुम याद करो अल्लाह की नेमतों को अपने ऊपर जब तुम दुश्मन थे, और फिर मेरे ख्याल में बाद में फिर उसकी नेमत से भाई भाई बन गए. ठीक हो गई बात अजीजों, तमाम हो गई जनाब अली. आपके इल्म में होगा शुरू में हमने कहा है इज़ अला अरबते औजुहिन, इज़ की 4 वजह हैं. अल वजहुल अव्वल, पहली वजह इसमें ज़माने माज़ी और उसके 4 इस्तेमाल थे, अभी हमने ये पढ़े हैं. इज़ अला अरबते औजुहिन में पहली वजह पढ़ी है, अल वजहुल अव्वल के इज़ इसमें ज़माने माज़ी के लिए. अभी तक हमने सारा खुलासा इसी पहली वजह में पढ़ा है. अभी जनाब दूसरी वजह अल वजह सानी, दूसरी वजह यह है कि ये इज़ अन तकूना इस्मन लिज़मनिल मुस्तक़बिल. तवज्जो, इज़ की दूसरी वजह, 4 वजह इज़ की. पहली पढ़ी है कि इस्मन लिज़मानिल माज़ी, दूसरी इज़ की वजह यह है कि इज़ इस्म है ज़माने मुस्तक़बिल के लिए, इज़ इस्म है ज़माने मुस्तक़बिल के लिए. दलील यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन अपनी अखबार को बयान करेगी. यौमइज़िन किसके मुतल्लिक है, तुहद्दिस के मुतल्लिक है. यौमइज़िन का मुतअल्लक तुहद्दिस है. जब ऐसा है तो फिर क्या हुआ, यौमइज़िन, ठीक है, तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपनी अखबार बयान करेगी. वो होना है क़यामत के दिन, मुस्तक़बिल है, आइंदा वाला है. तो यौमइज़िन यहाँ इस किसके लिए आ रहा है, इज़ किसके लिए आ रहा है, इसका मतलब है ये जो इज़ है ये ज़माने मुस्तक़बिल के लिए आ रहा है. दलील सुनिए आपने, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन ज़मीन अपनी अखबार बयान करेगी. ज़मीन कब अपनी खबरें खोल लेगी, बयान करेगी, क़यामत के दिन. और यौमइज़िन का ताल्लुक जिसके ये ज़र्फ मुतल्लिक है वो तुहद्दिस है. यौमइज़िन तुहद्दिस, यौमइज़िन ज़िन का ताल्लुक तुहद्दिस से है, तो फिर क़यामत हो गई. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये इज़ इसम ज़माने मुस्तक़बिल के लिए है. ये है इनकी दलील कि इज़ इसमें ज़माने मुस्तक़बिल के लिए है, क्योंकि यौमइज़िन का तल्लुक तुहद्दिस से है और तुहद्दिस क़यामत के दिन होना है, बस मुस्तक़बिल के लिए हो गया. तवज्जो, जमहूर नावी इस किस्म को साबित नहीं करती हैं. जमहूर नावी इस किस्म को मेरे अजीजों साबित नहीं करते हैं. कौन सी किस्म, कि इज़ इस्म है ज़माने माजी के लिए, इज़ इस्म है ज़माने मुस्तक़बिल के लिए. जमहूर नावी इस किस्म को साबित नहीं करते हैं. ठीक है, तो फिर वही बात हो गई. जमहूर को कहते हैं यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ठीक है, जिस दिन ज़मीन अपनी अखबार बयान करेगी. ये तो भाई वाज़ेह है ना, क़यामत के दिन होगा ना. तो ये किस्म आप क्यों नहीं कबूल कर रहे जनाब, इस्मन लिज़मानिल मुस्तक़बिल को जमहूर नावीऊन ये किस्म को क्यों कबूल नहीं करते हो. वो फरमाते हैं तवज्जो से हमारी बात सुनना, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, तवज्जो करो हमारी बात पे. जितनी तवज्जो दोगे मतलब हम हल कर लेते हैं. वो ये है कि क्या है, वो चीज़ जो मुहक्ककुल वुकू होती है ना, उसको बेमंज़िला माज़ी में रख लेते हैं. ठीक है, ज़बान अरब में ये है. ठीक है, मुहक्ककुल वुकू, जिसका वुकू आइंदा हतमी है, हतमन उसमें वाक़ई होना है. ठीक है, मुहक्ककुल वुकू अगरचे उसका आने वाले ज़माने में मुहक्कक होना हतमी है, मुहक्ककुल वुकू ज़बान अरब में बेमंज़िला वाक़ई करते हैं माज़ी के. जब ऐसा हो गया कि मुहक्ककुल वुकू अगरचे मुहक्ककुल वुकू जिसका वाक़ई होना हतमी है ज़माने मुस्तक़बिल में, उसको अरब बेमंज़िला माज़ी के ताबीर, बेमंज़िला
माजी के उसको क्या करते हैं, फर्ज करते हैं, हुक्म ज़माने माजी में वो ले लेते हैं। लिहाजा तो हद्दिसो अखबारहा, ये ऐसी खबर है जो मुस्तकबिल में मुहक्ककुल वुकू है, हतमन होनी है। लिहाजा जमहूर कह रहे हैं, जमहूर तो हद्दिसो अखबारा क्योंकि मुहक्ककुल वुकू है, आइंदा हतमन वाक़ई होनी है, इसको बेमंज़िले माजी के फर्ज करके इज जो ज़र्फ है ज़माने माजी के लिए, इज जो ज़र्फ है ज़माने माजी के लिए उसके साथ ताबीर किया है, इज जो ज़र्फ है ज़माने माजी के लिए उससे इस्तिफादा किया है, वरना इस ज़माने मुस्तकबिल के लिए नहीं है। इज हमारा जो ज़र्फ है ज़माने माजी के लिए था उसको यहां लगाया, क्यों? तो हद्दिस अखबार तो मुस्तकबिल है, क्योंकि तो हद्दिस अखबार को बेमंज़िले माजी के फर्ज किया है। कहां से कह रहे हो, कोई और दलील? ये बात कहां से कह रहे हो? कहा देखो नुफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर फूंकी गई, जबकि सूर फूंकी जानी है क़यामत के दिन, क्योंकि मुहक्ककुल वुकू है, मुहक्ककुल वुकू है, क़यामत के दिन होनी है, सूर फूंकनी जानी है, तो उसको देखो नुफ़िख़ माज़ी से ताबीर किया है। ठीक है या नहीं? तवज्जो। अल-वजहु सानी, दूसरी वजह, अन तकूना इस्मन लिज़मानिल मुस्तकबिल, इसमें ज़माने मुस्तकबिल के लिए ना वो यौम-ए-ज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, दलील इनकी सुनो, यौम-ए-ज़िन का तल्लुक तुहद्दिस से है, यौम-ए-ज़िन इस ज़र्फ का ताल्लुक तुहद्दिस से है, और वो होना है ज़मीन खबरें बयान करेगी क़यामत के दिन। तो पस इज़ किसके लिए हो गया? ज़माने मुस्तकबिल के लिए हो गया। वल जमहूर ला युस्बितून हाज़ल किस्म, जमहूर इस किस्म को साबित नहीं करते हैं। और अर्ज कर चुका हूं वो इस आयत का क्या करते हैं, कहते हैं हमने जवाब दिया है ज़बाने अरब में मुहक्ककुल वुकू, अगरचे वो आइंदा भी हो मुस्तकबिल में भी हो, उसको अरब मंज़िले माजी के लाते हैं, माजी के हुक्म में करते हैं। लिहाजा तुहद्दिसु अखबार, या क्योंकि हतमी था इसलिए इज़ जो ज़माने ज़र्फ़ ज़माने माजी का उसके साथ ताबीर किया, क्योंकि इसको बेमंज़िले माजी फर्ज किया है। वल जमहूर ला युस्बितून हाज़ल किस्म, जमहूर इस किस्म को, कौन सी किस्म? ये दूसरी को, कि इस्म ज़माने मुस्तकबिल का ला युस्बितून साबित नहीं करती हैं। और इस आयत का वयजलून लाया मिन बाबे व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, इस आयत को नुफ़िख़ फ़िस्सूर के बाब से करार देते हैं, यानी जी ऐ मिन तनज़ीलिल मुस्तकबिल अल वाजिबुल वुकू मंजिलत मा कद वका, यानी मुस्तकबिल जो वाजिब है जिसका वाक़ई होना उसको नाजिल मंजिल करते हैं। मुस्तकबिल जो वाजिबुल वुकू है उसको नाजिल मंजिल करते हैं, मा कद वका, इसके नाजिल मंजिल करते हैं कद वका, जो कि वाक़ई बत्तहक़ीक़ वाक़ई हो चुका है, और वो क्या है? माज़ी। दोबारा अर्ज करूं, ऐ मिन तनज़ीलिल मुस्तकबिल वाजिब अल वुकू, मुस्तकबिल जो वाजिबुल वुकू है को नाजिल करते हैं किसके? मंजिलता मा कद वका, उस मंजिल पे जो वाक़ई हो चुका, यानी माजी के नाजिल करते हैं। ये अरब ऐसा करते हैं। लिहाजा हम लोग जमहूर आपको ये कहेंगे कि ये जो इज़ है यौम-ए-ज़िन के साथ, बाबा ये इज़ वही ज़र्फ़ ज़माने माजी के लिए है, ठीक है, ये मुस्तकबिल के लिए नहीं आया। आगे बात करोगे तो हद्दिसु अखबारहा की, तो हम कहेंगे कि ये तो हद्दिसु अखबारहा मुहक्किकुल वुकू है, हतमी है, इसको बेमंज़िले माजी के फर्ज किया, तो इज़ भी उसका ज़र्फ माजी वाला लगाया है। हमारा जवाब ये है। मुवफ़्फ़क़ हो यदरोज़ीज़ो, सलामती आपकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।